تمہاری نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کس کام کا جب تم سے تمہارے والدین ہی خوش نہ ہوں۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں، کیونکہ دل آزاریاں کبھی معاف نہیں ہوتیں۔ لوگوں کو مرعوب کرنے اور متاثر کرنے کی آرزو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ سب سے برا وقت وہ ہے جب تمہارے غصے کے خوف سے تمہارے ماں باپ اپنی ضرورت اور نصیحت کی باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ آپ نے اپنے گھر سے زیادہ وقت اپنی قبر میں گزارنا ہے، ذرا سا خیال کیجئے۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتیں۔ ہاں، البتہ خاموشی آپ کو مزید تذلیل سے ضرور بچا لیتی ہے۔ انسان میں ایک چیز قیمتی ہوتی ہے اور وہ ہے احساس۔ اگر یہ اس میں نہ ہو تو پھر اس میں اور پتھر میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسان پر اس کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ سانپ کو ساری عمر شہد چٹائیں تو پھر بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ بالکل اسی طرح کچھ لوگوں پہ چاہے کتنا ہی خلوص لٹا لیں، وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ کچھ لوگ سرکاری اسکول کی طرح باہر سے خوبصورت اور اندر سے گھٹیا ہوتے ہیں۔ ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور حلال بھی ہو، تو ایسے رزق کو رزق کریم کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات میں طعنے مارنا، مذاق اڑانا یا خامی نکالنا۔ ایسے لوگوں کی باتوں میں پریشان نہ ہوں۔ یاد رکھیں، بچھو کی فطرت میں ہمیشہ ڈنگ مارنا ہی ہوتا ہے۔ نیک بننے کی اتنی ہی کوشش کرو جتنا حسین بننے کی کرتے ہو۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگنے لگتا ہے۔ زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ آپ کی عزت اور ذلت کی یہی ذمہ دار ہے۔ تکبر چاہے دولت کا ہو یا طاقت کا، رتبے کا ہو یا حیثیت کا، حسن کا ہو یا علم کا، حسب و نسب کا ہو حتیٰ کہ تقوی کا ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ رزق کی تنگی ہو رہی ہے تو استغفار کی کثرت کیا کرو، کیونکہ استغفار کی کثرت رزق کو کھینچ لاتی ہے۔